دوسرا اخلاص اس طرح سے آتا ہے کہ اگر میں یہ غور کرنے لگ جاؤں کہ صاحب میں نے دماغ میں سوچا کہ میں یہ ٹیشو پیپر کا باکس اٹھا لوں، میری انگلیوں نے اسے اٹھا لیا. اگر میں یہ سوچوں نہیں تو یہ انگلیاں کبھی کام نہیں کریں گی. میں نے سوچا کہ میں یہ کوٹ پہن لوں اور اس کو بٹن اپ کر لوں. یہ سوچنے کے بعد ہی میرے ہاتھوں نے وہ کام شروع کیا. یہ جو خیال یہاں ڈیولپ ہوا ہے وہ کس طرح سے میرے اندر ٹریول کرتا ہوا میری انگلیوں تک ٹرانسمٹ ہو گیا. ان کے اندر یہ قوت کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ میری باڈی میں کہیں کوئی مشین فٹ نہیں ہے جو قوت عطا کر دے. جب میں یوں باریکی سے غور کرنا شروع کروں گا، میں یہ دیکھتا ہوں سامنے تو مجھے یہ صاحب سیدھے کھڑے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، لیکن میری آنکھ کے پردے کی اگر کوئی تصویر مجھے دکھا دے تو وہاں وہ صاحب اپ سائڈ ڈاؤن نظر آئیں گے، الٹی تصویر نظر آتی ہے. اس تصویر کو کون ٹھیک سیدھا کرتا ہے اور کیا چیز ہے جو میرے دماغ کو اس طرح کام کراتی کہ اس کو ریڈ کرے صحیح انداز میں؟ یہ چیزیں جو میں دیکھتا ہوں وہ میرے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں. جو میرے دماغ کا فرنٹل پارٹ ہے وہ میری شارٹ میموریز کو سیو کر رہا ہے. جو سینٹرل پارٹ ہے اس کے ذرا پیچھے لانگ ٹرم میموریز ہیں میری. یہ کیسے سٹور ہو جاتی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ تو اس سے میرے رب کی عظمت اور اس کی ہیبت میرے دل پر طاری ہوتی ہے، اور میرے دل میں وہ خوف پیدا ہوتا ہے. وہ خوف نہیں جو آج تک میرے ماں باپ مجھے دلاتے رہے کہ رب سے ڈرو، کہ وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ تم اس کے ہاتھ آؤ اور تمہیں اٹھا کے جلتی آگ میں پھینک دے، جہنم میں پھینک دے. کیونکہ مجھے تو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ معاذ اللہ میرا رب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی آئے جسے وہ جہنم میں پھینکے، وہ سزا دیتا ہے. مجھے آج تک یہی کہا گیا، آپ کو بھی یہی کہا گیا ہوگا. لیکن یہ جو میرے دل میں ہیبت اور عظمت اس کی پیدا ہوگی وہ محبت اور تشکر کے ساتھ پیدا ہوگی. تو اس سے رب سے جو خوف اور ڈر میرے اندر پیدا ہوگا وہ سزا کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوف ہوگا اس انداز کا کہ اگر میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ جسمانی قوت میں مجھ سے بہت کم ہے، پرووائڈر میں ہوں، ارن کر کے میں لاتا ہوں، میری وائف نہیں لاتی، لیکن میں اس کے سامنے جواب دہی سے خوف زدہ رہتا ہوں. وہ اس لیے کہ مجھے بیوی سے پیار ہے. تو رب کا جو ڈر ہے میرے اندر وہ اس عشق کے ذریعے سے پیدا ہو جائے گا کہ مجھے رب کے سامنے کوئی جواب نہ دینا پڑ جائے کہ تم نے میرے اس بات کو کیوں نہیں مانا، اور یہی اخلاص پیدا ہو جائے.